1999 میں انٹیلیجنس بیورو کے چیف مسعود خٹک نے خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی کچھ آڈیو ٹیپس اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو پیش کیں۔ اس ریکارڈنگ میں ISI کے 2 افسران میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پلاننگ کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ فوج کی تمام تر مدد اور سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنے کے باوجود میاں نواز شریف 1988 کے انتخابات میں صرف پنجاب میں حکومت بنا سکے اور وفاقی حکومت بینظیر بھٹو کے حصے میں آئی۔ میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے بینظیر بھٹو کی جانب سے نواز حکومت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی جو ناکام رہی اور میاں نواز شریف 152 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ برقرار رہے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ بینظیر بھٹو کو قومی اسمبلی میں برتری حاصل تھی۔ ISI کے افسران میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز پیپلز پارٹی کے MNA سے رابطہ کر کے انہیں پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے دھمکا رہے تھے، مگر سازش کا بانڈا پھوٹ گیا اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ بینظیر بھٹو نے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو سازش میں شامل ISI کے افسران کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا، مگر جنرل بیگ کی رائے مختلف تھی۔ جنرل اسلم بیگ کا خیال تھا کہ دونوں افسران کے خلاف اتنے شواہد موجود نہیں کہ انہیں کورٹ مارشل میں سزا ہو سکے، لہٰذا میں بطور آرمی چیف اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں سزا دے سکتا ہوں۔ یہی بات انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے کہی۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ نے دوران تفتیش یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ آپریشن وہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے کہنے پر کر رہے تھے۔ میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز یہ بات ثابت نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے اور بینظیر بھٹو سے ان کے شدید اختلافات تھے۔ بالآخر میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سے تمام اعزازات واپس لے کر آرمی چیف نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں جبری طور پر ریٹائر کر دیا۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال بینظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آپریشن کو مڈ نائٹ جیکال کا نام بھی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ مسعود خٹک نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ISI کے افسران رات کے اندھیرے میں گیدڑوں کی طرح حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے، لہٰذا اسے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا نام دیا گیا، مگر بینظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کا سبب ایک اور واقعہ بنا جو سانحہ پکا قلعہ کے نام سے مشہور ہوا کچھ یوں کہ MKM اور پیپلز پارٹی وفاق اور سندھ میں اتحادی تھے، مگر MKM کے سربراہ الطاف حسین حکومت پر سخت تنقید کرتے تھے اور بینظیر بھٹو سے ان کے شدید اختلافات تھے۔ MKM نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دی تو حکومت کی جانب سے سخت رد عمل آیا، نتیجتاً MKM کی غنڈہ گردی اور بڑھ گئی۔ کراچی میں آئے روز بم دھماکے ہوتے اور بوری بند لاشیں ملتی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو لگانا پڑا۔ بالآخر سندھ پولیس کو اطلاعات ملی کہ دہشت گردی میں ملوث ملزمان پکا قلعہ میں مقیم ہیں۔ پکا قلعہ الطاف حسین کی جماعت MKM کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ 26 مئی 1990 کو IG سندھ کی قیادت میں پکا قلعہ میں پولیس نے آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران گولیوں اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس نے سخت رد عمل دیا۔ MKM کے مطابق قلعے سے بچے اور خواتین ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے نکلے اور پولیس نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے 200 لوگ مارے گئے، مگر حکومت ہلاکتوں کی تعداد 40 بتاتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید بھی اس حوالے سے MKM کے موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جب پکا قلعہ میں آپریشن کیا تو اس علاقے کا پانی، بجلی، گیس سب بند کر دیا۔ 3 دن بعد بچے اور خواتین ایک جلوس کی شکل میں ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے نکلے کہ خدا کے لیے یہ ظلم بند کرو اور ہم پر رحم کرو، تو پولیس نے بچوں اور عورتوں کی اس ہجوم پر بھی فائرنگ کی، جس سے 50 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ پکا قلعہ کا واقعہ بینظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ محترمہ کے آرمی چیف اور صدر غلام اسحاق خان سے تعلقات خراب ہو گئے۔ بالآخر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے ریڈیو پاکستان پر اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ صدر نے یہ اقدام آئین کی 58(2)B کے تحت کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی آرٹیکل ہے جو ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے آئین میں شامل کیا۔ PP حکومت نے صدر کے اس حکم کے خلاف سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کیں، مگر دونوں درخواستیں رد ہو گئیں اور بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی۔